مجھے نا اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے فتح عطا فرما. آدم دے دور چ بھی رسول، نوح علیہ السلام دے دور چ بھی رسول، حضرت ابراہیم دے دور وچ بھی رسول، حضرت موسیٰ دے دور وچ بھی رسول، حضرت عیسیٰ دے دور وچ بھی رسول. اور جس وقت حضور دی ولادت ہو گئی پھر رسالت ختم ہو گئی. جڑا باب آدم علیہ السلام تو لے کے رسول چلا آیا ہے، کیڑی نس سے جن نے ولادت تو بعد رسالت ختم کر دیتی؟ کوئی بھائی دلال ایک نس سے بخا کے کیڑی نس سے جن نے ولادت تو بعد رسالت منسوخ کر دیتی؟ ایک آیت بخاؤ، ایک آیت بخاؤ کہ اللہ نے فرمایا ہوگا محبوبہ ہم تو دنیا دے آ گئے پیدا ہو گئے ہیں، تیری رسالت ختم ہو گئی، پچھوں لگی آدمی سی ہم ختم ہو گئی. تے پچھلے دور دے اتنے حضور کی رسالت دے اتنے قرآن گواہ ہے. میں آیتاں پڑھ کے تک سنائیاں اور بھی سن. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ باب آدم کی ولادت تو بھی پہلے بھی گل ہے. یوم میثاق، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ. اللہ نے 1,26,000 نبیوں کو بٹھا کے فرمایا پھر تک ساریاں تو بعد ایک رسول آئے گا. ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہیں کو دادا. سارے سنی ہون تک ثم جاءکم مراد ولادت لیتے رہے جی. ہون تک سارے سنی جاءکم تو مراد ولادت لیتے رہے کہ آپ کی تشریف آوری. اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، جدو دنیا تے آئے گا وہ بھی رسول ہی ہوئے گا، اور دی رسالت مکتی نہیں. یہاں دھیان نہ ہو، بھی رسالت ختم ہونی ہے. ثم جاءکم رسول، جدو آن گے وہ تو بھی رسول ہی ہون گے، جدو جمن گے رسول ہی ہون گے. پیدا ہونا رسالت منقطع ہو سکتی ورنہ ہاتھ برہانہ کو دلیل لے آؤ، کوئی نصیحت لے آؤ، یہی نصیحت منسوخ کرے. مارن سخت من آیت اور سے اپنات بخیر منہا اور مثلہا. قرآن نو قرآن منسوخ کر سکتا ہے. کوئی آیت لے آؤ جن حضور کی اور رسالت تو جڑی یوم میثاق تو چلی آتی ہے انہوں منسوخ کیتا ہوئے اور ناسخ آیت لے کے آؤ نا. تو جی کسی آیت نے منسوخ کیتا نہیں تو معلوم ہوا حضور دی رسالت ختم ہوئی نہیں. ولادتوں کے پھر بھی جاری، ولادت سرکار دی ہوگی پھر بھی جاری. ان تک سی سارے علماء نے سنت بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ جس نے حضور کی ولادت ہوئی 70,000 نوری فرشتہ. کنے تھا آئے گا سوچ لو سنتے رہے ہو نا کی پڑھتا سی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. یہاں تک کب ہونا ہوتا کہ جو بیان کرتے رہے سارا جھوٹ سی. جب ولادت تو بعد نبی پاک نے گھر فرشتے آ کے نفل کر کے الصلاۃ والسلام
تے معلوم ہویا 70,000 فرشتہ کمائی پہ دیتا ہے، معصوم کا میلاد ہو گیا، ہن بھی رسول ہے۔ اول تو لے کے آخر تک ہر دور میں میرے محبوب اللہ دے
اللہ نے فرمایا اے انبیاء علیہ السلام اقرار کرو. اللہ نے فرمایا اقرار کرو. قالوا اقررنا. سارے نبیاں کیا سونے مولا اسی تیرے محبوب کی نبوت و رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. میرے محبوب کی نبوت و رسالت کی گواہی تسی بھی دیو, میں بھی تاکہ نال گواہی دینا. کچھ نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا میرا نبی اول تو لے کے آخر تک سارے کا نبی ہے, لیکن آپ پاس آئے گا تھوڑا جا بچوں ایڈیا 40 سال کا یہ تو نبی نہیں ہے. جاؤ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو, علامہ فخر الدین رازی, علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو, جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہاں نو کموں بیش 72 مرتبہ جاگدے نبی پاک کا دیدار ہوا. تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھو, روح المعانی, روح البیان, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ کی دیکھتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر حضور کا استقبال نہیں کیتا, کھڑے ہو کے میرے نبی کے سلام بھی پڑھیا. جنہ لفظاں سلام پڑھیا, آؤ ذرا حدیث کی روایات و مقامات. نبیوں پڑھیا السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, اے اول اے آخر تیرے کے سلام ہوئے. ایک تکبیر, میری طالب, میری طالب, میرے حدری, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, تک حق علیہ سنت و جماعت, علماء علیہ سنت, السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, اے اول اے آخر. ساری کائنات تو پہلو دنیا میں تشریف لے آنے والے تیرے پہ سلام ہوئے, تے سارے نبیوں تو بعد جلوہ گر ہونے والے تیرے پہ بھی سلام ہوئے. میں اول تو لے کے آخر تک میرے محبوب کی نبوت و رسالت دا کسی زمانے میں کوئی بندہ انکار کر سکتا گل سمجھا گئی؟ ہاں نبی سن, رسول سن, مگر جب تک نبی پاک نے اپنی زبان نال اعلان نہیں کیتا اس وقت تک کسی شخص تے حضور نو رسول مننا ضروری نہیں سی. اس وقت تک ضروری جب حضور نے اعلان دیتا فرمایا اج تو بعد جڑا میں رسول نہ منے گا اور جنت میں جا سکتا نہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھے, لیکن یہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا جنت نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھے, لیکن یہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو جنت نہیں جا سکتا. ہاں حضور کے اعلان تو پہلے جن نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لیا جنتی ہے, جن نے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لیا جنتی ہے, جن نے نوح نجی اللہ پڑھ لیا جنتی ہے, جن نے اسماعیل ذبیح اللہ پڑھ لیا جنتی ہے, جن نے عیسیٰ روح اللہ پڑھ لیا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی پڑھ لیا وہ جنتی ہے, لیکن جب
یا وہ عقیدہ چھڈو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے والا تے یا لا نبی آبادی چھڈو. میں کہنا وہ چھڑنا ہے نہیں چھڑنا. لا نبی آبادی والا عقیدہ بھی پکا تے عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے آنا بھی پکا. آکھا لگا متضاد ہے انہاں دے درمیان تضاد ہے. میں کہا تینوں لگتا ہے سان کچھ. حضور نے فرمایا تاتے وچ حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. شاشتہ دی یا رسول اللہ دین عیسوی دی تبلیغ کرن گے کہ دین محمدی دی تبلیغ کرن گے. آپ نے فرمایا نا نا وہ دین عیسوی دی نہیں دین محمدی دی تبلیغ کرن گے. یا رسول اللہ نماز اپنے دین کے مطابق پڑھن گے کہ آپ کے دین کے مطابق پڑھن گے. آپ نے فرمایا نماز بھی میرے دین کے مطابق پڑھن گے. عیسیٰ کی دین عیسوی کے مطابق نماز نہیں پڑھن گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر وہ نبی نے افضل نے سارے تو امام پھر وہ کون کے جگہ تشریف میں ہوں گے. آپ نے فرمایا نا الائمۃ فیکم امام تاکے بچو ہوئے گا. عیسیٰ تاکے پچھے کھڑو کے نماز پڑھنے کیوں تاکہ پتہ لگ جائے میں نبی کے آیا اور میں نبی بن کے نہیں آیا میں اپنے آقا دا غلام بن کے آیا. میں تارے پیچھے کرونا تاکہ پتہ لگ جائے میں آقا دا غلام بن کے آیا. ہم نبی لیکن جو آپ کے غلام بن کے آن گے دین مصطفیٰ کی تبلیغ کرن گے. میں آکے معلوم ہویا لا نبی یا باقی بھی برحق اور حضرت عیسیٰ دا آنا بھی برحق. کیا سمجھا اور وہ تو بھی حضرت عیسیٰ تو کروا کھن گے عیسائیوں کو کھن گے او عیسائیوں میں نبی ضرور ہاں مگر میرا دور مک گیا. ہن وہ نہیں بچے گا جو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھے گا. ہن اللہ کی گرفت تو بچے گا جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرب قیامت دے وچ حضرت عیسیٰ بھی محمد رسول اللہ کی شہادت دے. معلوم ہوا اول تو لے کے آخر تک میرے آقا نبی شان نبی ہے نبی ہو. کوئی دور آپ کی نبوت تو خالی نہیں. اور جنہیں آنے نا جی بدایت تو لے کے 40,000 سالہ تک رسول نہیں وہ ایک بھی روایت ایسی نہیں بخا سکتے جن نے پچھلی نصوص نو منسوخ کیتا ہمیں. دل سمجھا گئے کہ نہیں؟ ٹوٹ کے اگر دین نہیں بنتا دین جو ہے نا وہ دلائل نہ بنتا ہے نصوص نہ بنتا ہے. ہاتھو برہانکم من کنتم صادقین. دل سمجھا گئے. لہذا میں آج یہی مضمون مولانا اسحاق جرابی صاحب مقدس العالی نے دیتا کہ حضور کی نبوت کے بارے میں گل کرنی. کیونکہ کئی سنی کو آنے والے بھی یہ کہنے لگ گئے پہلے دیوبندی بابی کہنے سکتا کئی سنی کو آنے والے بھی یہ کہنے لگ گئے کہ ولادت تو لے کے 40 سال تک ادو نبی رسول نہیں تھا. ساڈا انہاں کوئی تعلق نہیں. ساڈا ایمان ہے اول تو لے کے آخر تک میرے آقا نبی بھی نے رسول بھی. لہذا ساڈا ایمان الحمدللہ قرآن کی بھی ثابت ہے حضور دے شہادت عالیہ کی بھی ثابت ہے اور بہت
دین دا جاری ساری وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھیا کسی نے جتنے میں کہا رکا کسی نے کہا کہ آپ لوگ رشتہ داری سے ایمان ثابت کرتے ہو اور نبی یہ بالکل غلط ہے. کیڑی رشتہ داری سمجھ نہیں آئی میں نے کیڑی رشتہ داری سے ایمان ثابت کر رہے ہیں. بالکل ساڈا عقیدہ نہیں کہ رشتہ دار مومن ساڈا تو ایمان من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من قال بلسانہ وصدق بقلبہ فهو مؤمن. یا زبان کا اقرار کرے دل کا تصدیق کرے وہ مومن ہے. یہ جو تعلق حریان کلا لکھیا نے نبی پاک نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت زینب کا ابوالعاص سے کیا جو کافر تھا بے سے تو پہلے نکال دیا. حضور دے اعلان نبوت تو پہلے نکال دیا. اس بعد سے حضرت ابوالعاص مسلمان ہو گیا. حضرت ابوالعاص اس تو بعد مسلمان ہو گئے. جڑے نکاح آپ نے بے سے تو پہلے کیتے نے انہاں دی گل نہ کر, جڑے بے سے تو بعد کیتے نے انہاں دی گل کر. یہ میں اس پاسے نہیں آنا کہ سارا ایمان ہے کہ رشتہ داری ہے کوئی ایمان کی دلالت ہے نا. یہ ویسے تم ایک کی یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تو کو اور مطلب کرنے کی کوشش کرے وہ اتوں تیرے بکا لائے کہ جڑے کیسے تو بعد آپ نے نکاح کیتے نے انہوں کی گل. حضرت ابوالعاص مسلمان ہو چکے. حضرت زینب کا نکاح حضرت عاص کا ابوالعاص کا ہویا وہ برقرار رہا. اس تو بعد حضرت رقیہ ام کلثوم کا نکاح حضور نے حضرت عثمان کا کی تھا جنہیں نہ صرف مسلمان نے بلکہ امام المسلمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صادقہ متقیہ مطہرہ مزکیہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا علی شیر خدا نے کیتا. آپ مومن گھر میں بات کی گل کرنا پہلی گل نہ کرنا پر ساڈا ایمان نہیں کہ جب رشتہ دار ہے مومن ہے نا. دوسرا کا نوازش فرما کر مناظر اعظم کی کچھ باتیں جو مناظرے والی ہیں ارشاد فرمائے. اصل گل یہ ہے کہ مناظرے والی نے بہت ساری گلاں موضوع جہاں سی میرا وہ علامہ صاحب نے میرے عطا فرمایا اسی نبوت مصطفیٰ اس میں قرآن و حدیث کی روشنی بیان کیتا. تسی مطمئن ہوئے ہو کہ نہیں؟ چونکہ میرا موضوع ایسی اس واسطے میں کسی پاسے موضوع تو بدل کے نہیں گیا. ایک گل میں تینوں مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اکبر پاک وطن شریف ہے حاجی خواجہ قطب فرید میں نارس تے پاک وطن دے علاقے میں رات نو تقریر والے صاحب کی ٹیکسی کرائے تے ہوئی سی واپس آ رہے ہیں ٹیکسی والے صاحب فرمان کے بیڑیا چل بابا جی سلام کر کے چلیے. وہ طرف اٹھا کر لگا بابا جی تو سب میرے دل کی گل بول رہی ہے. میں بھی ایک سوچتا پیا تھا کہ پاک پتر لنگیا جاواں بابا جی سلام نہ کراں تے گل بنتی نہیں. تے میں سوچتا پیا تھا میں تانوں کیویں عرض کراں تسی آپ ہی فرما دیتا کہ میرا اگے دل کرنا چلو چلیے. رات کے 2 بجے وہ جڑا نیواں پاسا نا نیواں پاسا اوتھے گڈی کھڑی کر دیتی. میں بھی جڑے والد صاحب چڑھے والد صاحب نے بابا جی تے جا کے مراقبہ کیتا. کچھ دیر بیٹھے واپس آئے نا تو اتنے ایک مولوی پہ پڑے ٹیکسی کے کول رات کے 2 بجے. نہیں سمجھا وہ والد صاحب نے کول آ کے
जन्नत की खुशबू आएगी, पर जन्नतियां नूं आएगी, दोज़खियां नूं नहीं आएगी। आपने फरमाया करबला मोहल्ला शरीफ के
لگ کیونکہ امامہ میں پٹی کیتی نہیں اس واسطے سنی میں پٹی کرتا جنہیں سنت کے عمل کرنا ہے وہ پٹی کرنا ٹھیک ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معبود کی صدقے ساتھ حضور کی غلامی نصیب فرمائے